کورٹ کا فیصلہ نامنظور، پارلیمنٹ میں قرارداد منظور۔ پنجاب میں الیکشن کا سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد، فل کورٹ میں کیس کی سماعت کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ نظر انداز کیا گیا۔ 3 رکنی بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی۔ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ ایوان سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ایک ہی وقت پر عام انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیتا ہے۔ ایوان وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے۔ قراردادوں سے سپریم کورٹ کے فیصلے ختم نہیں ہوتے، اس کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے فواد چودھری نے قومی اسمبلی کی قرارداد مسترد کر دی، کہا فیصلے پر اختلاف ہے تو نظر ثانی اپیل دائر کریں۔ مریم نواز چاہتی ہیں کہ شہباز شریف نااہل ہو جائیں اور انہیں آگے آنے کا موقع مل جائے۔ حکومت الیکشن نہیں کراتی تو تحریک کے لیے تیار ہیں، جتنا لڑنا پڑا لڑیں گے۔ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں تاکہ قومی الیکشن کی تاریخ طے کریں۔ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، جے یو آئی فے کے مولانا اسعد محمود نے فیصلہ سنا دیا۔ کہا پارلیمنٹ اور پاکستان کے مجرم کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ عمران خان نے آئین توڑا، اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ سپریم کورٹ میں منتخب نمائندوں کی بات کو نہیں سنا جا رہا۔ جب ہماری بات کو نہیں سنا جا رہا تو فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیں؟ آج سے تو لمبی لڑائی شروع ہوئی ہے، اس لڑائی میں پارلیمنٹ ہی جیتے گی۔ تحریک انصاف انتخابات کی تاریخ میں ایک بار توسیع کے لیے آئینی ترمیم پر بھی تیار ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا بیان، ملک کو انارکی سے بچانا ہے، حکومت مذاکرات کے لیے ایک قدم آگے بڑھائے۔ 2 روز پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی کہہ چکے ہیں روڈ میپ بتا دیں، وہ بھی اکتوبر تک انتظار کر لیں گے۔ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا، مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ میپ ہے کہ جو ملک دلدل میں پھنسے جا رہا ہے، جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں، جو معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس راستہ اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دیں، میں آپ کے ساتھ اکتوبر تک ہی انتظار کروں گا الیکشن۔ اقلیتی فیصلہ نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کسی سیاسی جماعت کو فریق نہیں بنایا، کسی سیاسی جماعت کا موقف نہیں سنا، قومی اسمبلی کے بل کو بھی اہمیت نہیں دی، سینئر ججز کو بینچ سے دور رکھا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بین الاقوامی میڈیا سے گفتگو، کہا فل کورٹ نہ بنا تو سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا۔ پی ڈی ایم کا مقصد ہے مرسوں الیکشن نہ کرسوں۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی گفتگو، کہا کل ایک بار پھر شہباز شریف اور ساتھیوں نے عدالت کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ بلاول کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، بلاول صاحب آپ کم از کم اس گینگ کا حصہ نہ بنے، سپریم کورٹ پر حملہ آور نہ ہو۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم فیصلے ہونے کا امکان، وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں عوامی چیف سمیت عسکری قیادت شریک ہوگی۔ موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں کا دورہ، کہا پاک فوج اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کا حل چاہتی ہے، کشمیریوں کے منصفانہ کاز کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف کی ایل او سی پر افسران اور فوجیوں سے ملاقات، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلہ برقرار رکھنے پر افسران اور جوانوں کو سراہا۔ سعودی عرب پاکستان کو $2 ارب دے گا، آئی ایم ایف نے بھی تصدیق کر دی۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے نظریں متحدہ عرب امارات پر مرکوز، $1 ارب ڈپازٹ سے متعلق یقین دہانی کا انتظار۔ فیول پر سبسڈی، آئی ایم ایف سے معاہدے میں رکاوٹ، سستے پیٹرول سے متعلق تجویز ختم کرنا ہوگی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ بیرونی فنڈنگ کی شرائط پوری ہونے پر آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پا جائے گا۔
इंटरबैंक में $1 ₹3.43 सस्ता होकर $284.42 का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर $287.85 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 ₹1.50 सस्ता होकर $294 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 633 पॉइंट्स इजाफे से 40,350 पर बंद। इमरान खान की हुकूमत में 600 कारोबारी अफराद को बिला सूद $3 अरब कर्जा दिया गया। बाज़ लोगों को 5 से 15 अरब रुपए दिए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने स्टेट बैंक से कर्जा लेने वालों के नाम मांग लिए। कहा जो लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं उनके बारे में बताया जाए। सऊदी अरब और ईरान 2 माह में सिफारत खाने खोलने पर मुत्तफिक। बीजिंग में दोनों ममालिक के वज़ीर खारिजा की मुलाकात में परवाज़ें दोबारा शुरू करने और शहरियों को वीज़ों की सहूलियात फराहम करने पर भी इत्तफाक। सऊदी ईरानी सरकारी निजी शोबे के वफूद के दौरे दोबारा शुरू करने पर भी रजामंदी। ईरानी नायब सदर का कहना है कि सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान के दौरे की दावत कबूल कर ली है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आई। दीगर 8 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा अगर इमरान खान आइंदा समाअत पर भी ना आते तो क्या मतलब होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अगर नहीं आते तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम पहले से ऑर्डर में कुछ लिख कर हाथ नहीं बांधना चाहते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा एक साबिक वज़ीर आज़म हैं जिन्हें गोली भी लग चुकी है। अब अगर सिक्योरिटी भी वापस ली गई तो उंगलियां आपकी तरफ जाएंगी। आप उनको सिक्योरिटी दें तो ही आपके सर से ये बात चलेगी। इमरान खान पर अभी सिर्फ इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ाम तक तो बंदा बेकसूर तसव्वुर होता है। मेरी बेटी जब छोटी थी ना तो वो एक्टिंग करके ऐसे ऐसे थप्पड़ ऐसे ऐसे करके ना रोटी पका के कहती रोटी दो, ऐसे करके वो चाय की प्याली बना के देगी। चाय ना उसमें रोटी होती थी ना चाय होती थी, लेकिन वो एक घरदारी की एक्टिंग कर रही होती थी। हम एक जमहूरियत की ये एक्टिंग तो कर लें कि अपोजिशन को बोलने का मौका दे दें। इतनी एक्टिंग तो कर लें सर प्लीज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहसिन लगारी का कौमी असम्बली में एहतजाज। कहा उन्हें करारदाद पर बोलने नहीं दिया जा रहा। जमहूरियत न सही जमहूरियत की एक्टिंग तो कर लें और अपोजिशन को बोलने का मौका दे दें। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत डायरिया और हैज़ा होने की अहम वजूहात से वाकिफ़। 59% गंदे पानी को डायरिया और हैज़ा होने का अहम सबब कहते हैं। 37% बासी खाने, 35% हाथ ना धोने, 33% गंदा खाना खाने और गंदे बर्तनों का इस्तेमाल करने, जबकि 17% हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को ना अपनाने को बीमारियों के फैलने की अहम वजूहात में शुमार करते हैं। गैरत पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।